پچھلی نشست میں آپ کے سامنے میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز تراویح کے سلسلے میں سنت کیا ہے اس عنوان پر چند گزارشات رکھی تھی، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے تراویح کے سلسلے میں باسند صحیحہ صرف 8 رکعات پڑھنا ثابت ہے۔ باقی اس کے علاوہ جتنی باتیں یا جتنے دعوے نبی کریم علیہ السلام کی ذات کی طرف منسوب کیے جاتے ہیں وہ بے حیثیت ہیں، وہ بے وزن ہیں، بے دلیل ہیں۔ اور ماشاءاللہ آپ نے وہ بات سماعت فرمائی ہوگی، اس میں معاملہ بالکل واضح کر دیا گیا تھا کہ ایک طرف نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت 8 تراویح ہونے کے سلسلے میں کافی سارے مسند کتابوں کے باسند صحیحہ حوالے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے تھے، اور اس کے مد مقابل 20 رکعت تراویح کے سلسلے میں نے آپ کے سامنے گزارش کی تھی کہ کوئی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے باسند صحیحہ روایت نہیں ملتی۔ جو ایک روایت ملتی ہے یا ایک دوسری تاریخی کتابوں میں روایت ملتی، یہ جو روایات ملتی ہیں ایسے سمجھیں کہ امت کے تمام تر علماء نے اتفاق کے ساتھ ان روایات کو ضعیف قرار دیا ہے، جس کا تذکرہ آپ پچھلی نشست میں سن چکے ہیں۔ اسی عنوان کا دوسرا سلسلہ، اسی عنوان کی دوسری کڑی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، ان سے کتنی رکعات تراویح ثابت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسے سمجھیں کہ اس کا جواب بھی پچھلی نشست میں گزر چکا ہے، کیونکہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 8 رکعات ثابت ہیں تو ایک مسلمان کا یہی ایمان ہو سکتا ہے کہ پھر صحابہ کرام کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو چھوڑ کے کوئی اور راستہ اختیار کریں۔ وہ صحابہ کرام جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پسینہ جمع کرتے ہیں، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے گرتے ہوئے بالوں کو جمع کر دیتے ہیں، جو سنت کی ہر ادا کو نہ صرف اختیار کرتے ہیں بلکہ مزید تلاش کرتے ہیں۔ اب کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے 8 رکعت تراویح پڑھی ہو اور صحابہ 20 پڑھیں، یا صحابہ 30 پڑھیں، 35 پڑھیں، 40 پڑھیں، سنت سمجھ کر؟ یہ دام بندہ سمجھ سکتا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نبی کریم علیہ السلام سے 8 رکعت ثابت ہے تو یہ چیز اس بات کی بھی دلیل ہے کہ صحابہ کرام 8 ہی پڑھتے تھے، کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد ہی محمد کریم علیہ السلام کی اطاعت گزاری تھی۔ تو حقیقت یہ ہے کہ اپنے اس آج کے عنوان کا معاملہ اس گفتگو میں ہی گزر چکا ہے، لیکن پھر سے وضاحت کے طور پر چند باتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کتنی رکعت پڑھتے تھے۔ سب سے پہلی میں روایت میں آپ کے سامنے موطا امام مالک کی رکھتا ہوں، اور بلکہ آپ کے سامنے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ روایت، یہ حدیث، اس کی سند سونے کی طرح سچی ہے۔ موطا امام مالک کے اندر کتاب الصلاۃ اللیل کے اندر، بلکہ کتاب الصلاۃ فی رمضان کے اندر امام صاحب نے باب قائم کیا ہے، باب ما جاء فی قیام رمضان۔ اس میں حدیث نمبر 256۔ اب اس حدیث کو سنتے جائیے، آپ سمجھیں کہ اس حدیث کی سند نہیں بلکہ سونے کی کڑی ہے، سونے کا سلسلہ ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ امت کے امام ہیں، وہ نقل کرتے ہیں محمد بن یوسف سے، جو وہ بھی ایک امام ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ ان کا تقریب میں تذکرہ کرتے فرماتے ہیں ثقۃ ثبت، یہ ایک انتہائی عظیم القابل اعتماد انسان ہیں، عظیم محدث ہیں۔ وہ ذکر فرماتے ہیں صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، صحابی سے۔ بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک تو سلسلہ سند بڑا سناری ہے، اور دوسری یہ کہ امام مالک اور صحابی کے بیچ میں صرف ایک فاصلہ ہے، وہ بھی ایک امام کا، محمد بن یوسف کا۔ اب محمد بن یوسف صائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ سے نقل فرماتے ہیں، آگے وہ فرماتے ہیں کہ امارا
عمر بن الخطاب، ابی بن کعب و تمیم الداریہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت میں سیدنا ابی بن کعب کو اور سیدنا تمیم الداری ان دونوں صحابہ کو حکم دیا تھا کہ یہ رمضان میں لوگوں کو نماز پڑھائیں، لیکن کتنی رکعت کا تعداد، یقوم للناس ب11 رکعتن، کہ یہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھائیں، 8 رکعت تراویح اور 3 وتر۔ بڑی سونے کی کڑی ہے یہ سند، اس کے راویان ایسے سمجھے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے راویان گئے اور بالاتفاق سکہ گئے۔ یہ پہلی حدیث ہے۔ اس سے اگلی حدیث ہے، حدیث کی ادعا مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر 5ویں جلد کے اندر صفحہ نمبر 220 پر کتاب الصلاۃ کے اندر ایک باب ہے فی صلاۃ رمضان، اور یہ سلسلہ سند بھی بڑا عظیم ہے۔ ایسے سمجھے کہ یہ سلسلہ بھی ائمہ پر مبنی ہے۔ ایک ہے امام ابن ابی شیبہ، امت کے عظیم امام ہیں، وہ کن سے نقل فرماتے ہیں؟ یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں حدثنا یحییٰ بن سعید القطان، ابو سعید یحییٰ بن سعید القطان امت کے بہت بڑے امام ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں اسی طرح محمد بن یوسف سے، جس کا تذکرہ آپ سن چکے ہیں، وہ آگے صاحب بن یزید سے، وہ فرماتے ہیں کہ ان عمر جمع الناس علی ابی و تمیم، نہ صرف ابی بن کعب اور تمیم داری کو سیدنا عمر نے حکم دیا بلکہ لوگوں کو بھی پابند کیا کہ آپ ان کے پیچھے کھڑے ہو، یہ آپ کی امامت کریں گے، لیکن کتنی رکعت پڑھائیں گے؟ فکانا یصلیان 11 رکعتن، یہ دونوں عظیم انسان آپ کو 11 رکعت تراویح پڑھائیں گے۔ یہ حدیث اس کی سند بھی سمجھیں کہ مسلسل بالائمہ ہے، اس کی سند بھی سونے کی طرح ہے۔ اسی طرح اگلی روایت ہے جو کہ آثار السنن کے حاشیہ انوار السنن میں بطور حاشیہ اور تعلیق کے ذکر کی گئی ہے صفحہ نمبر 127 پر۔ اسی طرح سیدنا صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نقوم، ہم کھڑے ہوتے تھے، ہم کا مراد صاحب کون ہے؟ صحابی، فرماتے ہم صحابہ، ہم تابعین، ہم کھڑے ہوتے تھے فی عہد عمر بن الخطاب، سے عمر بن خطاب کے زمانے میں نماز تراویح کے لیے کتنی رکعت پڑھتے تھے؟ ب11 رکعتن، کہ ہم 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اس کو صاحب تعلیق نے، علامہ سیوطی نے فتاویٰ کے اندر اور کئی ایک ائمہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا گیا۔ اور بھی کچھ روایات ہیں، گفتگو کو کوشش کرتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ۔ اب یہ بالکل صحیح اسانید کے ساتھ، جن کے سندیں ائمہ سے بھری ہوئی ہیں، جن کے راویان بخاری اور مسلم کے بالاتفاق سکہ راویان ہیں، ان کے سند سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں لوگوں کو اس بات پر متفق کیا گیا تھا کہ وہ 11 رکعت تراویح پڑھیں، 8 رکعت تراویح 3 وتر، بلکہ یہ ایسے سمجھیں کہ اس بات پر صحابہ کا اجماع تھا، اس زمانے کے تابعین ان کا اجماع تھا۔ ایسے ہی لگتا ہے کہ سارے کے سارے متفق تھے 11 رکعت پر، 8 تراویح 3 وتر۔ یہاں تک معاملات تو ایک علم و عقل والے بندے کے لیے، بصیرت و بصارت والے بندے کے لیے، دین کو دین سمجھنے والے کے لیے تو معاملہ واضح ہو گیا، کہ صحیح اسانید کے ساتھ واضح ہو گیا کہ سیدنا عمر کے زمانے میں یہ سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سارے کے سارے 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 3 وتر ملا کے 11 رکعت پڑھتے تھے۔ اچھا، اب اس کے مد مقابل تعداد تو بہت سارے ہیں، لیکن ہمارے ہاں جو 20 کا تعداد ہے، پھر یہ سوچنے والا سوچے گا کہ 20 والے 20 کیوں پڑھتے ہیں؟ ان کے پاس کیا دلیل ہے، کیا ثبوت ہیں، کون سے براہین ہیں؟ اچھا، ان کے دلائل سے پہلے میں ایک چیز ذکر کرتا ہوں، کیونکہ کئی بار کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو انجان ہوتے ہیں یا متشدد ہوتے ہیں، جو میں نہ مانوں کہ رٹ لگانے والے ہوتے ہیں، ان کے سامنے کسی روایت کی تحقیق کر کے کہا جائے نا یہ ثابت نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو اپنی مرضی سے کرتے ہیں، جو روایت ان کی مرضی کی ہوتی ہے اس کو صحیح کہہ دیتے ہیں، جو روایت ان کی مرضی کی نہیں ہوتی ان کو ضعیف کہہ دیتے ہیں، حالانکہ ایسے نہیں ہوتا۔
جو بھی روایت خاص طور پر علماء اہل حدیث سے کسی روایت پر تحقیق کر کے عوام کے سامنے اس کی وضاحت رکھتے ہیں تو وہ کبھی بھی اپنی مرضی، اپنی ذات، اپنی عناد کی بنیاد پر کسی روایت کو ضعیف قرار نہیں دیتے، کیونکہ وہ اصول کی پاسداری کرتے ہیں۔ اب آگے جانے سے پہلے میں آپ سے پوچھتا ہوں ایک چیز، بلکہ ساتھ میں آپ کو بتاتا بھی ہوں، امام شافعی سے یا امام شافعی کی الرسالہ سے لے کر یہ 20 صدیاں ہیں، بیچ میں 1200-1400 سال ہیں، ان سب کے اندر حتیٰ کہ آئیے ڈاکٹر محمود الطحان کی تیسیر المصلح پر یا شیخ سلطان محمود جلال پوری کی اصلاحات المحدثین پر، بیچ میں جتنی حدیث کی اصلاح پر کتابیں لکھی گئی، ان سب یہاں تک کہ شیعہ سنی سب کے ہاں، شیعہ کے ہاں بھی صرف ایک چیز کا فرق ہے، وہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، شیعہ سنی سب کہتے ہیں کہ روایت کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی طور پر 5 شرطیں ہیں۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ راوی عادل ہو، فاسق فاجر نہ ہو، مومن ہو، مسلم ہو، پہلی شرط عادل ہو۔ دوسری شرط ضابط ہو، اس کا حافظہ صحیح ہو، صحیح اور سالم ہوش حوس کا مالک ہو۔ اس کے بعد تیسری، سب کے ہاں متفقہ شرطیں، حدیث کے صحیح ہونے کے لیے تیسری شرط یہ ہے کہ حدیث متصل ہو، ایک راوی جو دوسرے سے نقل کر رہا ہو اسے اس کی ملاقات ثابت ہو، روایت لینا ثابت ہو۔ چوتھی شرط سب نے لکھا کہ روایت معلول نہ ہو، یہی کہ دیکھنے میں صحیح لیکن مخفی طور پر اس میں کوئی ایسی علت نہ ہو جو اس کے ضعف کی دلیل ہو، ایسے بھی نہ ہو۔ روایت کے صحیح ہونے کے لیے 5ویں شرط یہ ہے کہ روایت شاذ نہ ہو، یعنی کہ کوئی سکہ اپنے سے زیادہ اوثق کی مخالفت نہ کرے، پھر ہی روایت۔ ان 5 اصولوں پر اسے سمجھے کہ قریب محدثین امت کا اجماع ہے، روایت صحیح تب ہوگی جب اس کا ہر راوی عادل ہو، ضابط ہو، اس کی سند متصل ہو، اس کی سند میں روایت میں کسی قسم کی علل نہ ہو، وہ معلول نہ ہو، وہ شاذ نہ ہو۔ اب یہ 5 اصول ہیں، ان 5 اصولوں کی بنیاد پر آپ ہماری ان روایات کو، جو پچھلی روایات جو پچھلی نشے میں ذکر کی دی، آپ ان کو تول کر دیکھیں، بالکل من و ان پوری نظر آئیں گی، جبکہ جو دوسری روایات ہیں 20 رکعات کی روایت، کوئی ایک روایت بھی آپ کو ان شرطوں پر پوری نظر نہیں آئے گی۔ کیسے؟ اب آپ خود اللہ سے ڈر کر یہ چیزیں سنیں، جانیں اور غور بچار کریں۔ پھر میری بات نہیں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا یہ روایات امت کے اصولوں پر پوری ٹھہرتی ہے؟ سب سے پہلی روایت جو 20 رکعت تراویح کے لیے عام طور پر ذکر کی جاتی ہے، کہا جاتا ہے کہ سنن ابی داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانے میں لوگوں کو حکم دیا تراویح کا، لوگ تراویح پڑھتے تھے 20 رکعتاً، 20 رکعت پڑھتے تھے۔ حوالہ کس چیز کا دیا جاتا ہے؟ سنن ابی داؤد کا، حالانکہ یہ حدیث ابو داؤد میں تو کہیں نہیں ہے۔ میں خود کہتا ہوں کہ میرے ہاں جو 8-10 ابو داؤد کے نسخے موجود ہیں اس میں یہ کہیں نہیں ہے، بلکہ بڑے بڑے مکتبوں کے اندر بڑے بڑے محققین علماء نے اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ یہ روایت جو آپ کہتے ہیں سنن ابی داؤد میں، یہ تو ابو داؤد میں ہے ہی نہیں۔ لیکن بعض وہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، بعض نسخوں میں ہے، آپ کے ہاں جو نسخے ہیں ان میں نہیں ہے، لیکن بعض نسخے ایسے ہیں جن میں 20 رکعتن والی روایت ہے۔ عام نسخوں میں جو روایت ملتی ہے اس میں 20 لیلتن ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں 20 رکعتن 20 رکعات، اس تذکرے سے بھی بعض نسخوں میں ہے، بعض میں نہیں ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ کسی روایت کا بعض نسخوں میں ہونا، بعد میں نہ ہونا، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یہ روایت ناقابل اعتماد ہے۔ میں نہیں کہتا، علامہ تقی عثمانی کی آپ یہ درس ترمذی اٹھا لیں، یہ اس کتاب درس ترمذی کے اندر دوسری جلد میں یہ بھی اس چیز کا تذکرہ کرتے ہیں صفحہ نمبر 29 پر کہ کوئی روایت بعض نسخوں میں ہو، بعض میں نہ ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ مشکوک ہے، یہ روایت مشکوک ہے، روایت اعتماد کے قابل نہیں، حجت کے قابل نہیں۔ اب جو لوگ یہ حوالہ دے کر تقریریں کرتے ہیں، تحریریں لکھتے ہیں، 20 روایت کے رکعات کے لیے اس چیز کو دلیل بناتے ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو علامہ تقی عثمانی صاحب ہی نے
ریجیکٹ کر دیا کہ نہیں، سنن نبی داؤد کے بعد نسخوں میں یہ روایت ہے، بعد میں نہیں ہے، تو لہذا یہ ناقابل حجت ہے۔ چلو ٹھیک ہے، پھر ہم بلا مان لیتے گے، 2 منٹ کے لیے ہم نے مان لیا کہ واقعی سنن نبی داؤد کے اندر گئے، لیکن کس سند کے ساتھ گئے؟ پھر یہ اگلا نقطہ آپ سنیں۔ سنن نبی داؤد کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب القنوت فی الوتر کے اندر حدیث میں 1429 ہے، جس میں 20 لیلتن کو 20 رکعتن کر کے پیش کیا گیا ہے، لیکن وہاں پر اس کی سند کیا ہے؟ ان الحسن ان عمر بن الخطاب، کہ یہ سن عمر سے جو 20 رکعت کا تعداد، حالانکہ 20 رکعت نہیں 20 راتیں ہیں، لیکن جو بعض احباب کہتے ہیں کہ نہیں 20 رکعت ہے، ٹھیک ہے بھلا ان کی مان لیتے ہیں، لیکن سن عمر کے بارے میں یہ نقل کون کرتے ہیں؟ نقل کرنے والے ہیں امام حسن بصری رحمہ اللہ، تحفۃ الاشراف کے اندر امام مصری رحمہ اللہ، اس کی 8ویں جلد میں صفحہ نمبر 18 پر امام مصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کی سیدنا عمر سے ملاقات ہی نہیں، ملے ہی نہیں، بلکہ حنفی مکتب فکر کے بہت بڑے علامہ بدر الدین عینی اپنی کتاب شرح سنن نبی داؤد کی اسی روایت کی تشریح میں بھی لکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حسن بصری کی ملاقات ہی ثابت نہیں۔ ایک تو یہ روایت ویسے ہی مشکوک تھی، بعض نسخوں میں تھی، بعض میں نہیں تھی، تقی عثمانی کے بقول تو اس کو ویسے ہی دلیل کا درجہ نہیں مل سکتا تھا، لیکن اگر کسی نے بڑھ چڑھ کے آگے زیادتی کرتے اس کو دلیل بنانے کی کوشش کی، تو وہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے 5 اصول ذکر کی، یہ امت کے متفقہ اصول، ان اصولوں کے پیش نظر یہ پھر بھی ثابت نہیں، کیونکہ حسن بصری کے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات ثابت نہیں۔ اچھا، یہاں دوسری روایت پیش کی جاتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ کے کتاب الصلاۃ کے باب کم یصلی فی رمضان کے حوالے سے 7764 نمبر حدیث ہے کہ یحییٰ بن سعید الانصاری کہتے ہیں کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا یصلی بہم 20 رکعتن، بعض لوگوں کو پابند کیا کہ وہ لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائے۔ اس روایت کو میں نہیں کہتا، اس روایت کو خود علامہ نیم بھی آثار و سنن کے اندر ذکر کرنے کے بعد خود فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن سعید کی سیدنا عمر سے ملاقات ثابت نہیں، لم یدرک عمر، کہ یحییٰ بن سعید نے عمر بن خطاب کو نہیں پایا، تو یہ روایت محدثین کے اصول کے اعتبار سے ناقابل اعتماد ہے۔ اسی طرح جو ان دنوں میں تقریروں میں تحریروں میں یہ جو روایات ذکر کی جاتی ہیں، ان میں سے تیسری روایت یہ بھی ذکر کی جاتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ 5ویں جلد حدیث نمبر 7766 نمبر، یہ روایت پیش کی جاتی ہے کہ عبدالعزیز بن رفیع کہتے ہیں کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینہ 20 رکعتن ویوتر ب3، کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو رمضان میں مدینہ منورہ میں 20 رکعت پڑھاتے تھے اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے کہ عبدالعزیز بن رفیع کی ابی بن کعب سے ملاقات ثابت نہیں، اس کا اقرار اظہار خود حنفی مکتب فکر کے بہت بڑے علامہ نیموی نے آثار سنن میں تراویح کے مسائل میں اس روایت کو ذکر کر کے وہ خود اس چیز کی وضاحت کرتے ہیں کہ عبدالعزیز بن رفیع کی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات وغیرہ کچھ بھی ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں چوتھی ایک ضعیف ناقابل اعتماد روایت پیش کی جاتی ہے موطا امام مالک کی کتاب الصلاۃ فی رمضان باب ما جاء فی قیام رمضان کی حدیث نمبر 257 کہ یزید بن رومان ان کا کہنا ہے کہ کان الناس یقومون فی زمان عمر بن الخطاب فی رمضان ب23 رکعتن، کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 3 وتر یعنی کہ 23 رکعت پڑھتے تھے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ لوگ کون تھے، اس کی کوئی وضاحت نہیں، ان میں سے کون کون سے صحابہ تھے تابعین تھے، کوئی صراحت نہیں، اور اس سے اگلی اور ہم بات کہ یہ روایت بھی ناقابل اعتماد ہے۔ خود علامہ نیموی حنفی آثار السنن کے اندر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یزید بن رومان کی سیدنا عمر سے ملاقات ہی نہیں، وہ اس زمانے کا بندہ ہی نہیں، تو اس کی روایت کہاں سے قابل اعتماد گئی۔ اسی طرح 5ویں روایت جو ان دنوں میں ذکر کی جاتی ہے سنن کبریٰ
البیکی کے حوالے سے 4617 نمبر حدیث سنن کبریٰ البیکی کے اندر کتاب الصلاۃ کے اندر باب ما روی فی عدد رکعات القیام. یہ روایت بھی بہت پیش کی جاتی ہے جس سے لوگوں کو تاثر یہ دیا جاتا ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی تھی. ایک ایک چیز کا وہی 5 جو محدثین کے متفقہ اصول ہیں سامنے رکھتے جائیں، روایات کی وضاحت پڑھتے جائیں، جانتے جائیں. ایک روایت بھی دلیل نہیں بن سکتی. اب یہ روایت کیا کہ یزید بن خصیفہ نقل کرتے ہیں صاحب بن یزید سے، وہ کہتے ہیں کانو یقومون علی عہد عمر بن الخطاب فی رمضان ب20 رکعتاً، کہ سیدنا عمر کے زمانے میں لوگ 20 رکعت پڑھتے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ یہاں پر کہاں لکھا ہے کہ سیدنا عمر کے زمانے میں صحابہ پڑھتے تھے، تابعین پڑھتے تھے، سیدنا عمر کے حکم سے پڑھتے تھے، مدینے میں پڑھتے تھے؟ ایسی تو کوئی وضاحت نہیں. اچھا، اس سے اگلی یہ بات کہ روایت شاذ ہے. شاذ کیسے ہے کہ صاحب بن یزید سے اب 2 بندے نقل کرتے ہیں. یزید بن خصیفہ یہ جو ذکر کرتے ہیں، ان کو حافظ ابن حجر نے تقریب کے اندر لکھا ہے سکتون، یہ سکہ دے. جو 20 کا تذکرہ کرتے ہیں وہ سکہ گئے، اور جو 8 کا تذکرہ کرتے ہیں، وتر ملا کے 11 کا تذکرہ کرتے ہیں، محمد بن یوسف، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے حافظ ابن حجر فرماتے سکتون ثبتون، وہ زیادہ سکہ ہے، سکہ بھی ہے، ثبت بھی ہے. تو اس زیادہ سکہ کی اس یزید بن خصیفہ سکہ نے مخالفت کی ہے، تو محدثین کے امت کے متفقہ اصولوں کے اعتبار سے یہ روایت شاذ ہے. جب یہاں پر مجھے کچھ باتیں یاد آ گئی. یہاں ایک نادان کی میں کوئی کیب سن رہا تھا، اصول حدیث سے، علم حدیث سے ناواقفیت رکھنے والا، وہ اللہ کا بندہ کہہ رہا تھا کہ نہیں، یہ معاملہ اس طرح نہیں ہے. آجا کیسا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا معاملہ اس طرح ہے کہ تہذیب و تہذیب میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے یہ لکھا ہے، وہ لکھا ہے. اس کو یہ پتہ نہیں کہ تہذیب و تہذیب حافظ ابن حجر نے پہلے لکھی تھی اور تقریب و تہذیب اس کے بعد لکھی ہے. تقریب و تہذیب یہ تہذیب و تہذیب کا خلاصہ ہے. تو تہذیب و تہذیب پہلے لکھی تھی، اس کے بعد تقریب و تہذیب میں خلاصہ لکھ لیا. بعد والی بات، خلاصے والی بات راجع ہوتی ہے، اس کو چھوڑ کے تہذیب و تہذیب کی طرف جانا یہ تو بڑی نادانی ہے. اور وہ اللہ کا بندہ پھر یزید بن خصیفہ کو مزید مضبوط ثابت کرنے کے لیے طبقات ابن سعد کی دوسرے کتابوں کی جو تعریفی کلمات لے کر ہے، فلان اس کو محدث کا ہے، فلان اس کو مامون کا ہے. اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ لفظ محدث یہ کوئی بڑی توثیق نہیں ہے، یا لفظ مامون یہ کوئی بڑی توثیق نہیں ہے. مثالیں بھری پڑی ہیں. کئی ایسے لوگ ہیں جن کو محدث کہا گیا لیکن ضعیف ہیں، جن کو مامون کہا گیا لیکن وہ ضعیف ہیں. تو ایسی بچ گانے ایسی چند باتیں کی گئیں جن کی کوئی حیثیت نہیں. ایک عام بندہ جو اصول حدیث کو جانتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ روایت یزید بن خصیفہ نے جو نقل کی گئی محمد بن یوسف کی مخالفت میں، یہ شاذ ہے، یہ ناقابل اعتماد ہے. یہ اسی طرح جو چھٹی روایت پیش کی جاتی ہے اسی سلسلے میں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے ایک حکم جاری فرما دی. یہ بھی سنن کبریٰ البیکی کے اندر اسی 3 جلد میں صفحہ نمبر 179 پر اسی باب میں کتاب الصلاۃ میں باب ما روی فی عدد رکعات قیام رمضان کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے نقل کون کرتے ہیں؟ ابی الحسنہ. ابی حسنہ کہتے ہیں کہ ان علی بن ابی طالب امر رجلا، سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو حکم دیا، ایک بندے کو حکم دیا ان یصلی بالناس، وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں 5 ترویحات 5 ترویحات 20 رکعتاً 20 رکعتیں. اب یہ دلیل پیش کی جاتی ہے، حالانکہ جو بندہ بیکی شریف سے اس کتاب کو بطور دلیل پیش کرتا ہے اسے اللہ سے ڈرنا چاہیے. کیوں؟ اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد خود امام بیکی آگے ارشاد فرماتے ہیں وفی ھذا الاسناد ضعف، اس روایت میں ضعف ہے، یہ روایت ناقابل اعتماد ہے. اور اس کی تحقیق کرنے والے اسلام منصور محقق نے بھی نیچے کہا کہ یہ روایت ضعیف ہے. کیوں ضعیف ہے؟ کہ اس کے راوی سیدنا علی سے نقل کرنے والے بندے ہیں وہ ابو الحسنہ مجہول ہے. تو یہ روایت بھی محدثین کے وہ 5 متفقہ اصول تھے جس پہ سب کا اتفاق، ان کو سامنے رکھیں تو یہ روایت بھی ناقابل اعتماد ہے. یا اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے اس معاملے میں 20 تراویح کے
سلسلے میں. اب وہ بھی سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے اسی جگہ پر حوالے جو پیچھے گزرے ہیں. سند کیا ہے؟ حماد بن شعیب عن عطاء ابن سائب عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال دعا القراء فی رمضان فامر منهم رجلا یصلی بالناس 20 رکعتا. کہ ابو عبد الرحمن السلمی سیدنا علی سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے لوگوں کو حکم دیا، کس چیز کا حکم دیا؟ 20 رکعت پڑھنے کا حکم دیا. اب عام بندہ میں سمجھ سکتا ہے کہ اس میں ایک راوی ہے عطا بن صائب، وہ مختلط ہیں، آخری عمر میں ان کا اختلاط، ان کا ذہنی معاملہ بگڑ چکا تھا، وہ اختلاط کا شکار ہو گئے. عام سے عامی بندہ بھی جان سکتا ہے کہ جیسے 5 اصول میں نے سامنے رکھے کہ ثابت راوی ثابت ہو، اس کا ضابطہ تو نہیں ہے. ان کا آخری عمر میں اختلاط کا شکار ہو گئے تھے یہ. اور یہ علم حدیث کے بچے بھی جانتے ہیں کہ مختلط راوی کی روایت ناقابل اعتماد ہوتی ہے. اچھا، اس سے پھر اگلی یہ بات کہ ان سے نقل کرنے والے حماد بن شعیب ہیں، جن کے لیے آپ رجال کی کتاب بڑی سخت جرح ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس سنن کبریٰ البیہقی کی تحقیق کرنے والا بندہ، انہوں نے بھی سنن کبریٰ البیہقی کی تحقیق میں لکھا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ حماد بن شعیب اس روایت کا راوی سخت ضعیف ہے. اب یہ روایت ہے. اسی طرح ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے 20 رکعت کے سلسلے میں بڑے دبدبے کے ساتھ. دکھ تو اس بات پر ہوتا ہے، بڑی حیرانگی بھی ہوتی ہے، بڑا تعجب بھی لگتا ہے. علم رکھنے والے، دین کی دعوت و تبلیغ کرنے والے، دین کے دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والے، ذمہ داری کو سنبھالنے والے کس قسم کے بودے، کمزور، بے سند، بے حیثیت کمزور دلائل لے کر آتے ہیں. لیکن دکھ اس بات پر ہے کہ ان کمزور دلائل پر کس طرح گرج کر بات کرتے ہیں. ہم دنوں میں ایک جو حوالہ بہت زیادہ پیش کیا جا رہا ہے، مسند الامام زید، امام زید کی مسند کے حوالے سے ایک روایت ذکر کی جاتی ہے کہ سیدنا علی، یہ روایتیں 205 نمبر روایت، کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ لوگوں کو حکم دیا، انہوں نے ایک بندے کو پابند کیا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے. کتنی؟ ان یصلی بہم 20 رکعتا. جو مسند زید کی روایت ہے کہ سیدنا علی نے ایک بندے کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو 20 رکعت نماز پڑھائیں. اب یہ مسند زید کا وہ حوالہ ہے جس پر بعض خطبہ کو تو دیکھیں تو وہ اس قدر جذبات میں آ جاتے ہیں جیسے انہوں نے بخاری اور مسلم کی بڑی باسند روایت پر دی ہو. یہ پڑھ کے پھر کہتے ہیں دیکھو اہل بیت کی پوری جماعت 20 پڑھتی تھی، حسنین کریمین کو ماننے والے ان کو چاہیے کہ 20 پڑھے، سیدنا علی کو ماننے والے ان کو چاہیے کہ 20 پڑھے. ایسے ان کے انداز سے محسوس ہوتا ہے کہ گویا انہوں نے بہت بڑا تیر مار دیا ہے. اب 2 باتیں ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ چیز کہ شاید پہلی بات یہ کہ ان کا اتنا علم نہیں کہ وہ دلائل کا وزن کر سکے کہ اس بات میں وزن کتنا ہے، یہ ہو سکتا ہے. یا پھر دوسری چیز یہ ہو سکتی ہے جان بوجھ کر لوگوں کی کم علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جانتے بھی ہیں کہ ان چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن پھر بھی لوگوں کی آنکھوں میں سر دھول ڈالتے ہیں کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کتاب کی سند ہی پڑھیں نا. صفحہ نمبر 45 پر اس کتاب کی جو سند ملتی ہے اس میں پہلا راوی جو ملتا ہے ابو خالد عمر بن خالد الواسطی، کہ اس کتاب کا راوی ہے عمر بن خالد الواسطی. اب اس بندے کے لیے کتب حدیث میں اگر آپ پڑھیں تو ایک بھی تعریفی کلمہ نہیں. سب ائمہ اس پر جرح کرتے ہوئے نظر آتے، اور جرح بھی بڑی بڑی جرح. کسی نے دجال کہا، کسی نے کذاب کہا، کسی نے وضاع کہا. یہ جو کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آپ اپنی طرف سے لیں، ہم اپنی طرف سے نہیں کہتے. یہ ائمہ جن کے بتلائے ہوئے اصول، قوانین، یہ علم جرح، ہم اس بنیاد پر گفتگو کرتے ہیں. آپ ذرا غور تو کریں ہم کیوں کہتے ہیں کہ یہ روایت ثابت نہیں. میں نے اگر اس عمر بن خالد کا تذکرہ کیا اپنی طرف سے کیا نہیں. ائمہ حدیث یہ فن رجال کے ماہرین کی کتابیں بھری پڑی ہیں. اب اس بندے کے بارے میں باقی کتابوں کا تو تذکرہ ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، صرف میزان الاعتدال کو دیکھیں. ذہبی کیا کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں؟ یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، 3 جلد کے اندر صفحہ نمبر 250 پر اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ یحییٰ بن معین سے یہ جرح نقل کرتے ہیں، بلکہ ان سے پہلے امام وقی سے جرح نقل کرتے ہیں کہ یضع الحدیث
یہ عمر بن خالد حدیثیں گھڑتا تھا. آگے امام یحییٰ بن معین سے جرح نقل کی کذاب، یہ بندہ کذاب ہے. احمد بن حنبل سے جرح نقل کی کذاب، یہ بندہ کذاب، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بندہ. امام دارقطنی سے یہی جرح ذکر کی کذاب، یہ کذاب ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا بندہ. یہ کون ہے؟ یہ اس کتاب کے راوی ہیں جس کتاب کا حوالہ دے کے آج کل کے خطیب اپنے کپڑوں میں نہیں سماتے. ہم نے بڑا تیر مار، آپ نے تیر یہ مارا ہے، اس کتاب کا حوالہ دیا ہے. اس کتاب کے حوالہ دینے سے پہلے اور زیادہ تحقیق نہ کرتے، اگر اپنے ہی مکتب فکر کے آپ علماء کی 2 کتابیں دیکھ لیتے تو آپ کو اتنے جذبات میں آنے کی ضرورت نہ پڑتی. یہ میرے ہاتھ میں فیض الباری ہے، علامہ انور شاہ کاشمیری اس کتاب کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فیض الباری کی 2 جلد میں صفحہ نمبر 308 پر علامہ انور شاہ کاشمیری فرماتے ہیں کہ ان الآفت فی کتابہ من حیث جہالت ناقلی، کہ اس روایت میں تو بڑی آفت ہے. کہ میں نہیں کہتا، کوئی کہ نہیں، یہ کہتے، ہم نہیں کہتے، انور شاہ کاشمیری کہتے، میں نہیں کہتا، امام ذہبی کہتے کہ ان ساری چیزوں کو سامنے رکھیں. یہ وہ دلائل تھی، یہ وہ دلائل تھے، یہ وہ روایات تھی. آپ اللہ سے ڈر کر مجھے بتائیں ان میں سے کوئی ایک روایت تھی جو محدثین کے اصول پر پوری تلدگی ہو. آپ کسی بھی مکتب فکر کے، آپ کسی بھی جماعت کے، اللہ سے ڈر کر مجھے بتائیں کہ ان روایات میں وہ کون سی روایت ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ اصولوں پر بالکل من و ان صحیح آ رہی ہے. ایک بھی روایت نہیں. اجا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اب یہ چیزیں سوچنے کی ہوتی ہے جن کو اللہ پاک نے عقل دی ہے. میری یہ جتنی باتیں ہیں کسی پر تنقیص نہیں ہے، کسی کی تنقیص نہیں ہے، کسی کی تردید نہیں ہے، لیکن حقیقت کو واضح کرنا مقصود ہے. اس مقدس و مبارک مہینہ آیا ہے، کوشش ہم یہ کریں کہ ہم اپنے نوافل، ہم اپنی سنت، ہم اپنی عبادت کو سنت کے انداز سے اختیار کریں، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلائیں. لیکن دکھ ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں کتنی داندلی کی گئی ہے. ووٹوں کی داندلی تو سب کوئی ذکر کرتا ہے، بڑی داندلی ہو گئی فلاں سن میں، دین میں اتنی بڑی داندلی ہو رہی ہے، کوئی آنکھ نہیں کھولتا. کہتے ہیں چلو یہ بھی صحیح، چلو وہ بھی صحیح. اللہ سے ڈرنا چاہیے. اب میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں، پچھلی نشست میں میں نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے باسند صحیحہ آپ کے سامنے روایات پیش کی تھی اور یہ وضاحت بھی کی تھی کہ کوئی ان تینوں روایتوں پر اعتراض نہیں. آج ابتدا میں نے صحابہ کرام کا ایک اجماع نقل کیا صحیح روایات کی روشنی میں، جن روایات پر کوئی گرد و غبار نہیں، جن روایات کو صحیح کہنے والے امت کے 20 ائمہ کے. پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ان صحیح روایات کو چھوڑ کر ان ضعیف روایات کی طرف جانے کی نوبت کیوں آئی؟ کیا حق والے بندے ایسے کرتے ہیں؟ کیا یہ اہل حق کا وتیرہ ہے کہ یہ سوچ، یہ فکر اہل حق کی ہو سکتی ہے کہ اتنی صحیح روایات کو چھوڑ کر ایسی ضعیف، کمزور، ناقابل اعتماد جو ان کے اپنے اصولوں پر بھی غیر ثابت گئے. وہ کہتے ہیں نا العاقل تکفیہ الاشارہ، عقل والے کے لیے اشارہ کافی ہے. تو ان چیزوں میں عقل والے کے لیے اشارہ ہے جو اتنی صحیح روایات کو چھوڑ کر ان روایات کی طرف جاتے ہیں. عقل سے فیصلہ لے لو، یہ اس چیز کی دلیل ہے کہ ان کے پاس حق نہیں، سچ نہیں، سچ والی بات نہیں. اچھا، بڑی دکھ کی بات ہے. پھر ظاہر سے وہ بات ہے جو ایک بہت بڑی جماعت کو، بہت بڑے طبقے کو، بہت سارے لوگوں کو لے کے چل لگے ہیں. اب اتنی ساری حقیقتوں کو وہ کیسے چھپائیں؟ چھپ نہیں سکتی. کیسے انکار کریں؟ انکار نہیں کر سکتے. اب وہ ان چیزوں میں جان بچانے کے لیے وہ کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، ان چیزوں کو بنیاد بنا کے اب یہ ان کے نئے نئے تبصرے شروع ہو گئے. پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ روایت واقعتاً، اور بڑی بات یہ کہ جتنی روایات ہیں 20 رکعت تراویح کی، آپ نیم بھی کی آثار و سنن پڑھ کے دیکھیں، ساری روایتیں 20 کی ذکر کرنے کے بعد علامہ نیم بھی فرماتے ہیں کہ ان سب میں ضعف ہے. لا تخلو عن وہن، ان میں سے کوئی بھی ضعف سے خالی نہیں ہے. بھائی جب سب ضعف سے بھری پڑی ہے، ضعف سے خالی نہیں ہے، تو ضرورت کیا ہے ان ضعیف روایات کو لینے کی؟ صحیح روایت کی طرف آ جائیں. اچھا، اب جو پھر بہانے اور ہیلوں کا سلسلہ چل پڑا. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اصول میں، لفظ غور کریں، لفظ نوٹ کریں، کہتے ہیں ہمارے اصول میں یہ روایت کام کی بن جاتی ہے. کیوں؟ کہتے ہیں اس میں انقطاع گئے، یہ جو مرسل روایات گئے، اول تو یہ مرسل ہے ہی نہیں. بے کسی چیز سے تذکرہ کرو، ہر طرف دھوکہ گئے. یہ مرسل ہیں، مرسل کی وضاحت کیا گئے؟
سارے رجال کی اصول کی کتابیں پڑھ لیں، ہر ایک امام آپ کو یہ تشریح کرتا ہوا نظر آئے گا۔ مرسل اس روایت کو کہتے ہیں کہ تابعی کہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا، یہاں پر تو یہ معاملہ ہی نہیں ہے، یہاں پر تو تابعی کہتے ہیں کہ تبع تابعی کہتے ہیں، سیدنا عمر کے بارے میں، سیدنا ابی بن کعب کے بارے میں، فلاں فلاں کے بارے میں، مرسل تو ہے ہی نہیں، لیکن کیا کریں، دھوکہ ہے، بہرحال مان لیتے ہیں مرسل ہیں۔ کہتے ہیں دیکھو ہمارے اصول کے حساب سے یہ روایتیں حجت ہیں، کیونکہ ہم مرسل کو حجت مانتے ہیں، ہم قرون اولیٰ کے زمانے کے مجہول راویان، سند سے گرے ہوئے راویان کے معاملے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتے، یہ روایتیں ہمارے لیے حجت ہیں۔ پھر یہاں سے کل والوں کے لیے ایک دوسرا انڈیکیٹر ہے جو انہیں انڈیکیٹ کر رہا ہے، پوری امت کو چھوڑ کر وہی لوگ جو کہتے تھے کہ ہم امت کی اکثریت ہیں، ہم امت میں جمہور ہیں، جو کہتے تھے ہم سواد اعظم ہیں، ہم سب سے زیادہ ہیں، پوری امت پر ہمارا غلبہ، وہی لوگ یہاں کے کہتے ہیں ہم پوری امت کو چھوڑ کے ہم اس طرف چلیں گے، ہمارا یہ اصول ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ عقل والوں کے لیے یہاں سے پھر ایک دوسرا سبق ہے جو پوری امت کو چھوڑ کے ہی کہتے ہیں ہم اس طرف جا رکھے گے، یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ لوگ حق پر نہیں۔ اور یہاں پر تیسری بات، ظلم تو تب ہوتا ہے نا کوئی اصول ہو، کوئی قانون، یہاں اصول نہیں ہوتے، یہاں سے جان چھڑا ادھر بھاگ کے آگے، ادھر سے جان چھڑا ادھر بھاگ کے آگے، یہی لوگ جو ان روایات تراوی کی ان منقطع بقول ان کے ان مرسل روایات کو مل ملا کے کہتے ہیں یہ صحیح ہوگی، کیونکہ ہم مرسل کو صحیح مانتے ہیں، کہتے ہیں مرسل ہمارے لیے حجت ہے۔ اچھا آپ کے لیے حجت ہے، آپ ان کے سامنے کھڑے ہو کر کہیں ابو داؤد کے اندر ایک مرسل روایت ہے، سیدنا طاؤس بن کیسان الیمانی تابعی ہے، مرسل روایت ہے، کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سینے پہ ہاتھ باندھتے تھے، فوراً کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانتے، یہ ضعیف ہے، یہ مرسل ہے۔ ارے کیا ہوا، آپ تو کہتے ہیں کہ مرسل کو ہم مانتے ہیں، تراویح کے سلسلے میں آپ کہتے ہیں مرسل روایت ساری ہمارے لیے حجت ہے، تو سینے پہ ہاتھ باندھنے کے سلسلے والی روایت آپ کے مذہب کے مخالف آ گئی، کہا ہم مرسل کو نہیں مانتے۔ سنن ابی داؤد کی مرسل روایت کے کہ ایک تابعی خالد بن معدان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں۔ آپ ان سے پوچھے جو کہتے ہیں مرسل حجت کے، ہم مرسل کو مانتے ہیں، آپ انہیں کہیں کہ سورہ حج میں 2 سجدے ہیں، یہ مرسل روایت ہے، نہیں وہ کہیں گے نہیں ہم نہیں مانتے، کیوں نہیں مانتے، یہ روایات مرسل ہے۔ دیکھتے جائیے کتنی رنگتیں بدلتی جا رہی ہیں، کس قدر اصولوں کو پھینکا جا رہا ہے، اصولوں سے کھیلا جا رہا ہے، تو اس کے لیے کون صرف استعمال کرتے ہیں بادی چاہے اطفال، یعنی کہ یہ کھیل کا سامان ہے، کھیل کا میدان ہے، کبھی ہم اس طرف کبھی ہم صرف۔ اللہ کے بندو یہ دین نہیں ہے، بلکہ دکھ تو تب ہوتا ہے جب ہم اور آگے جاتے ہیں۔ یہ ابھی کی بات نہیں، ان کتابوں کو پڑھتے ہیں، یہ ان کے اصولوں میں نہیں، پورا اصولوں کا کھاتا ہی پیچھے۔ یہ اب تجلیات صفدر ہے میرے سامنے، اس کی پہلی جلد ہے، اس کی پہلی جلد پر صفحہ نمبر 416 پر مصنف لکھتے ہیں امام حاکم کی ایک روایت ہے جو ان کے مذہب کے مخالف ہے، کہتے ہیں کہ یہ بڑا غالی شیعہ تھا، اس کی بات کو نہیں لیا جائے، یہ بہت بڑا غالی شیعہ تھا۔ یہ کہا ہے صفحہ نمبر 416 پر پہلی جلد میں۔ دکھ اس بات پر ہوتا ہے کہ اسی امام کی تیسری جلد میں صفحہ 356 357 پر، 5ویں جلد میں صفحہ نمبر 139 پر، دوسری جلد میں 587 نمبر صفحہ پر، تیسری جلد میں صفحہ نمبر 37 20 مقامات پر جب اسی امام حاکم کی روایت اپنے مذہب کے موافق ہوتی ہے کہتے روایت صحیح ہے، بطور دلیل کے پیش کر رکھے گئے، یہ ہمارے ہاں مسلمانوں کے اصول ہیں۔ امام حاکم کی روایت اپنی سوچ کے خلاف تھی، کہا یہ شیعہ ہے، نہیں مانتے اس کی۔ اسی بندے کی روایت فیور میں آ گئی، کہا بہت بڑا امام ہے، اس کی بات تو ہم مانتے ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیں جہاں یہ اصول ہو وہاں کیا خیر کی توقع رکھی جائے؟ یہ تجلیات صفدر کی دوسری جلد ہے، بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ ایک تابعی ہے امام عطا بن ابی رباح، ان کی ایک بات دوسری جلد میں صفحہ نمبر 589 پر مصنف کے فیور میں گئے، حق میں گئے، وہ اس روایت کو پیش کرنے سے پہلے کہتے ہیں یہ امام عطا کی پیش کردہ روایت کے۔ کون ہے امام عطا؟ جس نے 200 صحابہ سے ملاقات کی ہے، 200 صحابہ سے ملاقات کرنے والا امام عطا ہے، اس قدر اچھل کے بات کر رہے ہیں کیونکہ یہ بات مفاد کی ہے۔ لیکن اسی کتاب کے اندر تیسری جلد کے صفحہ نمبر 137 پر جب اسی عطا نے مخالفت میں بات کر دی، کہا کہ اس عطا کو کون کہتا ہے کہ 200 صحابہ سے ملا ہے؟ ان کی 200 صحابہ سے ملاقات ہی ثابت نہیں، مفاد کی بات تھی، کہا کہ 200 صحابہ کا شاگرد ہے، مفاد سے بات ہٹ، یہ اصول گئے، یہ تراویح کے معاملات یہی اصول گئے۔
پتہ نہیں کہاں سے جان بچا کے ادھر پھنسے گئے، پھر ادھر سے پھنسے، ادھر پھنسے گئے۔ تو اللہ کے بندو، یہ جتنی باتیں میں نے ذکر کی ہیں، ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک قرآن و سنت کے خادم ہونے کے ناطے، منہج محدثین اور منہج اہل حدیث کے خادم ہونے کے ناطے، میں نے آپ کے سامنے شروع میں اصول ذکر کیے تھے۔ اللہ کے بندو، ان اصولوں کو سامنے رکھیں۔ جب ہم ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہیں تو 20 رکعت تراویح کی روایات میں سے کوئی ایک روایت بھی دلائل پر پوری نہیں اترتی ہے۔ اور ضرورت بھی کیا ہے، جب صحیح روایات سے یہ مسئلہ مل رہا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ اور آپ کے صحابہ یہ سارے کے سارے 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، تو یہ روایت عقلاً نقلاً درایتاً اصولاً کسی طرح بھی 8 سے زیادہ رکعات کی جو سنیت کی، یہ صحابہ کے عمل ہونے کی جو دلیل ہے، کوئی ایک روایت بھی صحیح ثابت نہیں۔ صحیح روایات جتنی ہیں ان میں سے چیز کی تعداد ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ اور آپ کے صحابہ صرف اور صرف 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 3 وتر 11 سنت سمجھ کر۔ ہاں باقی مزید کوئی اگر نوافل پڑھنا چاہتا ہے رات کو پڑھتا رہے، اس کی کوئی منع، لیکن سنت سمجھ کر اگر پڑھنا گئے، سنت کو ترجیح اور اہمیت دینی ہے، تو آئیے 8 رکعت تراویح کو اختیار کریں اور اس مقدس مبارک مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھائیں کہ سنت سے چمٹنے میں فائدے ہی فائدے ہیں۔ اگر یہ سوچے کہ صحابہ کرام کے نقش قدم کو اختیار کریں تو ان کے نقش قدم میں بھی صرف اور صرف پابندی جس چیز پر ہے وہ 8 رکعت تراویح ہے، تو آئیے اگر صحابہ کرام کے نقش قدم سے چمٹنا ہے تب بھی تراویح کی 8 رکعت کے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، سچا پکا اصولوں کا پاسدار بنائے، دلائل و براہین کا پابند بنائے، ہر قسم کے تشدد و تشدد سے بالا ہو کر، ہر قسم کے تعصب کو ترک کرتے ہوئے محض اصول اور قواعد ان چیزوں کو اختیار کرتے ہوئے کتاب و سنت کی پاسداری کے مولا کریم ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔